السلام علیکم، ویلکم ٹو 365 ڈگریز آن 365. خواتین اور حضرات، سب سے پہلے ہم پروگرام میں بات کریں گے دہشت گردی کی. ہم جانتے ہیں افغان سرزمین پاکستان کے خلاف کافی وقت سے استعمال ہو رہی ہے. ہم نے پہلے بھی افغانستان کے اندر گھس کر قندھار سے کابل تک دہشت گردوں کے ٹھکانے کو نشانہ بنایا. اب بھی ہم بنا رہے ہیں. 7 ٹیرر کیمپس کو نشانہ بنایا گیا. بتایا گیا کہ 80 دہشت گرد جہنم واصل ہوئے ہیں. یہ وہی فتنۃ الہندوستان، فتنۃ الخوارج ہیں. ٹی ٹی پی اور ٹی ٹی اے کے اندر جو گٹھ جوڑ ہے، ہم اس کو بہت دفعہ ڈسکس کر چکے ہیں کہ دونوں کے اندر جو انڈرسٹینڈنگ ہے، ایک دوسرے کے ٹارگٹس اچیو کرنا، ایک دوسرے کی مدد کرنا، ایک دوسرے کے لیے فنڈنگ پرووائڈ کرنا، ایک دوسرے کے لیے ویپنز پرووائڈ کرنا، بہت کچھ کیا جاتا ہے. خود کچھ بمبار اگر تحریک طالبان افغانستان کو چاہیے ہوتے ہیں تو تحریک طالبان پاکستان سے مانگتی ہے. تو یقیناً یہ انڈرسٹینڈنگ ہی ہے جو پاکستان کے لیے نقصان دہ ہے. یہ وہ انڈرسٹینڈنگ ہے جو ہم ختم کرنا چاہتے ہیں، جس کے لیے ہم آواز اٹھا رہے ہیں. پاکستان نے ڈپلومیسی کے ذریعے افغانستان کو سمجھایا کئی بار کہ یہ کنٹرول کیا جائے، ان کے خلاف ایکشن کیا جائے، لیکن نہیں ہوا. مجبوراً پاکستان کو خود کارروائی کرنی پڑی ہے. ہم جانتے ہیں کہ آج بھی پشین میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کے تحت 5 دہشت گردوں کو جہنم واصل کیا گیا. ہم جانتے ہیں بنو میں ہمارے جوان اسپیشلی لیفٹیننٹ کرنل گل فراز صاحب نے شہادت نوش فرمائی. پوری قوم ان کو سلام پیش کرتی ہے، ان کے گھر والوں کو سلام پیش کرتی ہے اور پوری فوج کو سلام پیش کرتی ہے. قوم یقیناً ہم جانتے ہیں کہ دہشت گردی کے خلاف جو قربانیاں افواج پاکستان کے جوان دے رہے ہیں وہ کوئی اور دے نہیں سکتا. یہ جذبہ کسی اور میں ہو نہیں سکتا. یقیناً ہم ان کو سلام پیش کرتے ہیں. لیکن ایک سوال ضرور پوچھنا چاہتے ہیں. 20 سال سے زائد کا وقت افغانستان میں امریکہ نے لگایا، لیکن وہاں سے دہشت گردی ختم نہ کر پائے. افغانستان کو زمین کا برموڈا ٹرائنگل بھی کہا جاتا ہے کہ جہاں پر جنگ لڑنا مشکل ہے، بہت زیادہ مشکل ہے. اگر آپ 800,000 سال کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں تو وہاں پہ جو بھی بڑی بڑی ایمپائرز آئیں اس کو فتح کرنے کے لیے اس خطے کو نہیں کر پائیں. تو اس کے اوپر آج کے پروگرام میں میں بات کرنا چاہتا ہوں. اس کے علاوہ میں آج بات کرنا چاہتا ہوں امریکہ ایران کے درمیان جو تعلقات ہیں اس کے حوالے سے. ہم جانتے ہیں کہ 3 راؤنڈز ہو چکے ہیں جنیوا کے اندر نیگوسیشنز کے، اور ان نیگوسیشنز کو خوش آئند کہا جا رہا ہے. لیکن ایک طرف مذاکرات ہو رہے ہیں، دوسری طرف آبنائے ہرموز کے اندر بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ بڑی تعداد میں ایرانی فوج موجود ہے اور ساتھ ہی ساتھ امریکہ کے بھی بیڑے موجود ہیں کسی بھی صورتحال سے نمٹنے کے لیے. اور امریکہ کی دھمکیاں بھی آ رہی ہیں. امریکہ کہہ رہا ہے کہ میں طاقت کا استعمال کر سکتا ہوں. پہلے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی سٹیٹمنٹس آپ جانتے ہیں کس طریقے سے وہ بار بار اپنی سٹیٹمنٹس چینج کرتے ہیں. لیکن ایران کے حوالے سے سختی ابھی بھی برقرار ہے. ہم جانتے ہیں امریکہ کا ریموٹ اسرائیل کے ہاتھ میں ہے. امریکہ کو ایران سے ڈائریکٹلی کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن اسرائیل کو پرابلم ہے، اسی لیے امریکہ یہ پریشر کریٹ کرتا ہے. لیکن ایٹ دی سیم ٹائم ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ اسٹریٹ آف ہارموز سے $500 بلین کا تیل گزرتا ہے. روزانہ 20 ملین آئل کے بیرل یہاں سے گزرتے ہیں، اور ایران کنٹینیوسلی اس چھوٹے سے پانی کے حصے کو کنٹرول کر رہا ہے اور وہاں پہ اپنی ملٹری ایکسرسائزز بھی کر رہا ہے تاکہ دنیا کو یہ بتا سکے کہ اگر ہم پہ حملہ ہوا تو یہ آئل اور گیس کی انڈسٹری ڈسٹرپٹ ہو جائے گی، جس سے آئل کی پرائسنگ بڑھ جائے گی اور پوری دنیا کی معیشت متاثر ہوگی. آلریڈی دنیا کی معیشتیں جنگوں سے بہت زیادہ متاثر ہوئی ہیں. اس کے علاوہ میں بات کروں گا پاکستان تحریک انصاف کی. بتایا جا رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے اندرونی اختلافات، مشکلات بڑھتی جا رہی ہیں. کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ گنڈا پور صاحب کے اوپر نشتر برسائے جاتے ہیں تنقید کے. کبھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ شندانہ گلزار صاحبہ علیمہ خان صاحبہ پہ تنقید کر رہی ہیں کہ سیاست سے بہنوں کو دور رہنا چاہیے. اندرونی اختلافات بڑھ رہے ہیں. اس کے اوپر بھی گفتگو ہوگی اور بھی بہت سارے ایشوز ہیں جن کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں. وداؤٹ اینی فردر ڈیلے اپنے مہمانوں کا تعارف کرواؤں. میرے ساتھ موجود ہیں پاکستان مسلم لیگ نواز سے انجینئر راجہ کام صاحب. السلام علیکم انجینئر صاحب، آپ کے وقت کے لیے بہت مشکور، شکر گزار. میرے ساتھ موجود ہیں بیرسٹر تیمور ملک صاحب فرام پاکستان تحریک انصاف. کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، آپ کا بھی بہت مشکور ہوں. السلام علیکم دونوں مہمانوں کو. گفتگو کا آغاز کرنا چاہوں گا رولنگ پارٹی سے، پی ایم ایل این سے. انجینئر صاحب، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ افغانستان کے اندر جو دہشت گردی کا مسئلہ ہے پاکستان وہ طاقت سے حل کر سکتا ہے؟ کیونکہ ہم نے دیکھا کہ امریکہ نے ٹریلینز آف ڈالرز خرچ کر دیے، 20 سال کا وقت وہاں پہ گزار دیا، لیکن وہ لوگ طالبان کو ختم نہیں کر پائے. اور آخر میں 20 سال کے بعد جس طرح وہاں سے بھاگے ہیں، وہ جہاز کی فوٹیج مجھے نہیں بھولتی کہ وہ آخری جہاز تھا جس کے ٹائروں سے بھی لوگ لٹک گئے تھے. واضح ہو جاتا ہے they failed in Afghanistan after 20 years after spending $2 trillion 2000 ارب ڈالرز. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان طاقت کے بلبوتے سے افغانستان کو سیدھا کر سکتا ہے جو امریکہ نہیں کر پایا؟ انجینئر صاحب. جتوئی صاحب، میں پہلے تو آپ کی اس جو سٹیٹمنٹ ہے اس کو کہ جو کمپیریزن آپ نے ڈرا کیا ہے، میں اس کی طرف آپ کی توجہ لاؤں گا کہ کوئی طالبان کو ختم کرنے کی بات نہیں کر رہا، کوئی افغانستان کو ختم کرنے کی بات نہیں کر رہا، اور فار دیٹ میٹر کوئی افغانستان کے اندر
جو وار لارڈز کی آپس کی جنگ ہے یا دہشت گردی ہے یا جو بھی افغانستان کے اندر ہے، اس کو ختم کرنے کی بات نہ کبھی پاکستان نے کی ہے. پاکستان نے تو جب افغانستان کے اندر کوئی بھی پرابلم ہوا تو وہاں سے اس پرابلم کی وجہ سے جو لوگ وہاں سے مہاجر ہوئے، وہاں سے نکلے، تو ان کی راستے میں اپنی پلکیں بچھائی ہیں. ہم بات صرف اس بات کی کر رہے ہیں، اور یہ اس میں یہ تو دنیا بھر میں کیا 9/11 کے بعد امریکہ اپنے خطے میں اس دہشت گردی کو جو دیگر جگہوں سے آ رہی تھی اس کو کنٹرول کرنے میں، یا فار دیٹ میٹر یورپین ممالک دیگر کامیاب نہیں ہوئے؟ ایک ایک واقعہ تو چلیں کہیں گنتی کا ہو گیا. تو ہم بات صرف یہ اس وقت کر رہے ہیں، وہ یہ کر رہے ہیں کہ پاکستان کی جو جغرافیائی حدود ہے اس کے اندر جو دہشت گردی افغانستان سے ایکسپورٹ ہو رہی ہے، یعنی یہ جو کمپیریزن آپ نے ڈرا کیا کہ امریکہ 2 ٹریلین کرنے کے بعد، ہم افغانستان کو فتح کرنے کی بات نہیں کر رہے، نہ پاکستان کی حکومت کر رہی ہے نہ ریاست کر رہی ہے. ہم تو صرف اتنی سی بات کر رہے ہیں جس کے لیے ہم نے، یعنی 2 راستے ہیں نا. آپ نے ایک طرف تو مایوسی کا اظہار کر کے کہہ دیا کہ یہ شاید امریکہ چونکہ 2 ٹریلین خرچ کر کے نہیں کر پایا لہٰذا ہمیں بھی اس کی کوشش ہی نہیں کرنی چاہیے. تو اس کے بعد پھر دوسرا راستہ یہ ہے کہ ہم ایک عرض نامہ لکھیں دہشت گردوں کے نام اور جا کے سر بسجود ہو جائیں بارڈر پہ اور انہیں کہیں کہ جناب اللہ کا واسطہ ہے آپ کسی دہشت گرد کو پاکستان نہ آنے دیں. حالانکہ پاکستان اس نوعیت کا ایک کام مذاکرات والا کر چکا ہے. ترکیہ میں مذاکرات ہوئے، دوحہ میں ہوئے، چائنا نے اور مطالبہ کیا تھا، ہم نے یہ مطالبہ نہیں کیا تھا افغانستان سے کہ جناب آپ اپنی فوج میں تبدیلیاں کریں یا آپ اپنی داخلی کسی سیاست میں. ہم نے تو صرف ایک معصوم سا سمپل سا مطالبہ، اور بالکل جو بین الاقوامی قوانین ہر لحاظ سے وہ جسٹیفائڈ تھا، وہ یہ تھا کہ آپ کی سرزمین سے ٹیررزم ایکسپورٹ ہو کے تو پاکستان میں نہ آئے، اور آپ سپورٹ نہ ہو آپ کی طرف سے ٹیررزم کو، کہ جو ابھی ایویڈنسز آئے ہیں اور جس کے جواب میں پاکستان نے جو ریئیکشن دیا ہے. لہٰذا میں اس کمپیریزن کو آپ کو وہ تو ایکسپلین ہو گیا. اب دوسرے پاکستان کے پاس 2 راستے تھے. ایک پاکستان نے ایکسرسائز کیا، اور وہ ایکسرسائز کیا افغان حکومت کے ساتھ، بڑے لمبے پارلیز ہوئے جو پارشلی کیا بلکہ آلموسٹ ناکام ہوئے، اور افغان حکومت نے وہ ذمہ داری نہیں لی، لیکن پاکستان نے میکسیمم ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کیا. اب جب آپ دیکھیں، ابھی آپ نے کرن صاحب کا ذکر کیا تو ان کے اس معصوم بچے کی بھی ویڈیو یقیناً لوگوں نے دیکھی ہوگی کہ جب وہ شہید کے جنازے کے ساتھ جو ہے وہ جا رہا ہے، تو اس کا کیا قصور تھا؟ یعنی پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت کرتے ہوئے، تو وہ تو بیرونی تھی. بنو کا جو واقعہ ہوا یا دیگر جتنے بھی واقعات آپ دیکھیں، تو اب پاکستان کے پاس ایک ہی راستہ رہ گیا ہے کہ وہ اپنے دفاع کے لیے حق کو ایکسرسائز کرنے کے لیے دہشت گردی کے ان ٹھکانوں پر کہ جہاں پر جو وہ پاکستان کے جو تحریک طالبان پاکستان ہے یا فتنۃ الہند ہے، اس کے جو دہشت گرد چھپے ہوئے ہیں، ان کو اگر وہ نہیں افغان حکومت ان کو ایلیمینیٹ کرنے میں اپنا کردار ادا کر رہی، تو پاکستان نے ڈیفینیٹلی اپنے دفاع کے لیے، اپنے بچوں کے دفاع کے لیے، اور اپنے جو نوجوان نسل اور اپنے جو فوج کے ہیں ان کو تحفظ دینے کے لیے پاکستان نے کارروائی کرنی تھی بالآخر. اور مستقبل میں بھی اگر ضرورت پڑے تو یہ اسٹیبلش پالیسی ہے، کرے گا. لیکن اس میں پھر میں ایک بار ریپیٹ کروں گا کہ افغانستان کو ختم کرنے یا فتح کرنے کا کوئی معاملہ ہے نہیں ہے، لہٰذا وہ امریکہ کو چھوڑ دیں. اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ امریکہ نہیں ہے. امریکہ نے ضرور کیا ہوگا، لیکن وہ امریکہ کا تو یہ ہوتا تھا کہ وہ تو ایک کہیں ان کا فوجی کسی جگہ جان ہار جائے تو وہ پورے امریکہ میں شور مچ جاتا تھا. تو پاکستان کی مسلح افواج نے ہزاروں کی تعداد میں دہشت گردی کے خلاف جنگ میں، اور دیگر اداروں نے، دفاعی اداروں نے، ہماری پولیس نے، ہماری جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں، ہماری بارڈر سیکیورٹی فورسز ہیں، انہوں نے بے مثل قربانیاں دی ہیں، اور ابھی بھی ان کا عزم جو ہے وہ کمزور نہیں ہوا. لہٰذا پاکستان اور امریکہ میں اس فرق کو بھی نوٹ کیا جانا چاہیے. اور پاکستان جتنا افغانستان کی سیاست سے آگاہ ہے، وہ افغانستان کے حالات سے اتنا شاید یونائٹڈ اسٹیٹس نہیں تھا. تو ہم بالکل اس پہ مایوس نہیں ہیں کہ اگر وہ ان کو یہ بات دوسری نہیں سمجھ آئی تو شاید اب وہ ضرور سمجھ آ جائے گی اس پاکستان کے اس حملے کے جواب. پوائنٹ ٹیکن. بیرسٹر تیمور ملک صاحب، ہم جانتے ہیں کہ وار آن ٹیرر سے پہلے، 9/11 سے پہلے سر،
پاکستان میں خود کش حملے نہیں تھے, پاکستان میں اتنی دہشت گردی نہیں تھی, لیکن جب ہم نے امریکہ کی جنگ میں شریک ہونے کا فیصلہ کیا مشرف ایرا میں, اس کے بعد پاکستان نے ایک ایسی دہشت گردی کی لہر دیکھی جس کو ہم کبھی بھلا نہیں سکتے. آپ کی نظر میں جو اس وقت کرنٹ افغان پالیسی ہے, از اٹ ان دا رائٹ ڈائریکشن؟ کیا افغانستان سے طاقت کے ذریعے ہم مذاکرات کر سکتے ہیں, دہشت گردوں کا خاتمہ کر سکتے ہیں؟ یور اوپینین بیرسٹر صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں اس پہ پہلے تو یہ بات کروں گا کہ دیکھیں, یہ نہیں ہو سکتا کہ پاکستان کے اندر اس قسم کے واقعات ہوں, ہمارے سینئر فوجی افسران ہوں چاہے سویلین افسران ہوں وہ شہید ہوں, اس طرح کے حادثوں کے ساتھ اس طرح ان کے اوپر حملے کیے جائیں اور پاکستان اس کا کوئی جواب نہ دے. پاکستان بالکل پاکستان افغانستان کا سب سے قریبی ساتھی ملک رہا ہے. پاکستان وہ ملک رہا ہے جہاں پہ کئی ملین اور پھر 1 ملین سے زیادہ تو بہت دہائیوں تک افغانی پاکستان میں مقیم رہے ہیں. جتنی ان کی قیادت ہے, ان کے خاندان پاکستان میں پلے بڑھے ہیں, خاص طور پر پشاور اور اسلام آباد میں. اس کے بعد ان کا جو رویہ ہے پاکستان کے ساتھ وہ تھوڑا افسوسناک ہے. جو ان کو اقدام لینے چاہیے تھے, جو ٹیررسٹ ہائیڈ آؤٹس ہیں جن کے بارے میں ہمیں بتایا جاتا ہے کہ پاکستانی ادارے مسلسل افغانستان کو آگاہ کرتے رہے ہیں, ان کے اگر اوپر ان کو کچھ کرنے کی, ان کو ختم کرنے کی اگر افغانستان کے پاس وہ فوجی صلاحیتیں, ایئر پاور اور دیگر صلاحیتیں نہیں ہیں, تو پھر یقیناً پاکستان نے اپنے بارڈرز کی اور پاکستان میں اپنے اندرونی تنصیبات کی, اپنے اہلکاروں کی, سب کی حفاظت کو یقینی بنانا ہے. تو اس کے لیے پھر وی کانٹ بی سٹنگ ڈکس. کچھ تو کرنا ہے. لیکن جس طرح قمر الاسلام صاحب نے بات کی, یہ بھی بالکل درست بات ہے کہ افغانستان, نہ ہم نے کبھی چاہا کہ ہم افغانستان کو ٹیک اوور کر لیں, نہ کسی اور کی کبھی کوئی خواہش ایسی جو ہے وہ کامیاب ہوئی. اس کے لیے تو ایک ڈائیلاگ کی, ایک ڈیبیٹ کی ضرورت ہے. اور میں پاکستان کے اندر بھی یہ کہوں گا کہ یقیناً پورا پاکستان جو ہے وہ افواج کے ساتھ, اداروں کے ساتھ کھڑا ہے اس معاملے میں کہ کہیں بھی آ کے ہمارے ارد گرد کے لوگوں کو نشانہ کوئی بناتا ہے, اور اگر ہمارے پاس اس کی انٹیلیجنس ہے کہ وہ افغانستان سے کسی جگہ سے ہو رہا ہے, تو ہمیں اس پہ زیادہ سوچنا نہیں چاہیے. لیکن ایک آپ نیشنل اس کے اوپر کنسنسس ڈیولپ کریں. آپ کو یقیناً یہ نظر آئے گا کہ زیادہ تر پاکستان ایک ہی پیج کے اوپر اس پہ ہوگا کہ پاکستان کا دفاع سب سے اہم ہے, اور پاکستان کے عوام کی سلامتی, پاکستان کے بارڈر کی سینکٹٹی, اس سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے. اس کے اوپر ایک کنسنسس ڈیولپ کریں. پھر جن کو بھی یہ سنتے ہیں, سمجھتے ہیں, جن کی باتیں افغان حکومت اس وقت کی, ان کو ان کے ساتھ بات کرنی چاہیے. پاکستان کو, اور یہ خالی پاکستان کا معاملہ تو نہیں ہے, پاکستان کو جو سارا یہ والیٹائل بارڈر ہے وہ ویسٹرن پاورز دے کے چلی گئی ہیں یہاں سے. امریکہ نے اپنے ٹروپس وڈرا کر لیے, ویسٹرن کنٹریز کے جو یہاں پہ ریسورسز تھیں وہ چھوڑ کے, جنگی آلات اور اسلحہ سمیت وہ ان کے ہاتھوں میں دے کے وہ چلے گئے ہیں. تو ان کی بھی ایک رسپانسبلٹی ہے, اور پاکستان کو یہ باور کرانے کی ضرورت ہے کہ دیز انٹرنیشنل فورسز نیڈ ٹو کم اینڈ پریویل. اور اگر خود نہیں کر سکتی تو پھر پاکستان کی مدد کریں, دوسروں کی مدد کریں, جو افغانستان کو ایک سٹیبل, پیسفل, پروگریسو ملک بنانے میں ایک رول ادا کر سکتے ہیں. تبھی جا کے اس کا کوئی لانگ ٹرم حل نکل سکتا ہے. آج ہم نے 7 جگہ پہ حملہ کیا. اگر خدا نخواستہ پاکستان میں مزید کوئی واقعات ہوتے ہیں دہشت گردی کے, جن کا جنم جن کے پیچھے جو ہے وہ افغانستان کے ہائیڈ آؤٹس ہوں, تو پھر یقیناً دوبارہ یہ سلسلہ کرنا پڑے گا. تو یہ اس کے لیے کوئی ایک لانگ ٹرم اسٹریٹجی کی بھی ضرورت ہے. باقی پاکستان کو اپنا رائٹ آف سیلف ڈیفenس حاصل ہے. وہ دوسرے ممالک جو ہیں وہ تو انتظار بھی نہیں اب کرتے. انٹرنیشنل لاء کے اندر جتنا کوئی انٹرنیشنل لاء رہ گیا ہے کہ ڈاکٹرن آف سیلف ڈیفenس ہے, پریمپٹیو سیلف ڈیفenس ہے, اینٹیسپیٹری سیلف ڈیفenس ہے, تو ان کے تحت یہ پہلے جہاں پہ اگر انٹیلیجنس بیسڈ انفارمیشن ہو تو حملہ کر کے ایسی جگہوں کو ختم کیا جاتا ہے. تو پاکستان تو پھر ایک وہ ملک ہے جس نے دہائیوں تک ان کو گھر دیا, اور اس کے بعد جو ہے وہ ادھر ہی آ کے یہ مسائل پیدا کر رہے ہیں. تو یقیناً اس کے اوپر جو بھی ہو رہا ہے وہ یہ شارٹ ٹرم ہے, لیکن ہمیں ایک لانگ ٹرم اسٹریٹجی کی بھی ضرورت ہے اس کو ڈیل کرنے کے لیے. بالکل آپ نے صحیح کہا. انفیکٹ اگر ہم تاریخ پہ نظر ڈالیں تو 1400 سال پہلے بھی
جب مسلمانوں کو کسی جنگ میں شکست نہیں ہو پا رہی تھی, دشمن پریشان تھا, تو پھر یہی رزلٹ نکلا کہ مسلمانوں کو مسلمانوں سے لڑایا جائے. آج بھی ہم یہی دیکھ رہے ہیں کہ وہی اسٹریٹجی چل رہی ہے کہ کس طرح مسلمانوں کو مسلمانوں سے لڑایا جائے. بات کریں گے انٹرنیشنل ایشو کے اوپر. امریکہ اور ایران کے درمیان ہم جانتے ہیں ڈائلاگ اس وقت جاری ہے, 3 راؤنڈ ہو چکے ہیں, اور بھی راؤنڈز متوقع ہیں. ڈسکشن کرتے ہیں, اب سوال پوچھتے ہیں, اپنے مہمانوں سے پوچھنا چاہوں گا. ہم جانتے ہیں سر کہ امریکہ مسلسل ایران کو دھمکیاں دے رہا ہے. امریکہ کا ایران سے ڈائریکٹلی کوئی پرابلم نہیں ہے, پرابلم ہے اسرائیل کا. اسرائیل کے ہاتھ میں امریکہ کا ریموٹ ہے. انفیکٹ ریسنٹلی ہم جانتے ہیں کہ یو ایس ایمبیسڈر ہیں کہ مائک ہکبی, انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دے دی کہ اگر اسرائیل مشرق وسطیٰ پر بھی قبضہ کرنا چاہے تو کر سکتا ہے, اس کا حق ہے, اور یہ بائبل میں لکھا ہوا ہے. اللہ معاف کرے, قرآن پاک کے اندر بھی ہمیں معلوم ہے بنی اسرائیل کے بارے میں کیا لکھا ہوا تھا اور لکھا ہوا ہے. اور اب ہمیں معلوم ہے کہ اسرائیلی یہودیوں کے اوپر ہمیشہ یہ زمین تنگ رہے گی. اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن نے بتا دیا ہے, اور ہمیشہ رہے گی, اس بات میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن اس وقت جو میرا کنسرن ہے وہ یہ ہے کہ جو امریکہ پریشر بڑھا رہا ہے ایران کے اوپر, اس کا آپ کیا رزلٹ نکلتے ہوئے دیکھ رہے ہیں؟ اس گفتگو کا آغاز میں بیرسٹر تیمور ملک صاحب آپ سے کرنا چاہوں گا. جنیوا کے اندر 3 راؤنڈز ہو گئے ہیں مذاکرات کے. اسٹریٹ آف ہارموز کے اندر بھی ایرانی فوج کھڑی ہے, اور تھوڑے ہی فاصلے پر امریکی فوجی بیڑے بھی موجود ہیں. اب سوال یہ ہے کہ جنگ کا ماحول ہے, آئل کی پرائسز بڑھ جائیں گی بہت زیادہ اگر یہ جنگ ہوتی ہے, کنٹینیوس پریشر بڑھایا جا رہا ہے. آپ کی نظر میں یہ سچویشن کتنی خطرناک ہے, کنسیڈرنگ کہ دنیا میں جو پہلے سے جنگیں چل رہی تھیں بیرسٹر صاحب, وہ تو ختم ہو نہیں رہی ہیں, چاہے وہ فلسطین کی نسل کشی ہو, چاہے وہ یوکرین کے اندر رشیا کی جنگ ہو, اور امریکہ نئی جنگیں چھیڑنے کو تیار ہے. آپ کا اس کے اوپر اوپینین بیرسٹر تیمور ملک صاحب, ہاؤ ڈینجرس از دس سچویشن؟ دیکھیں بالکل ڈینجرس ہے, اور نہ صرف اس خطے کے لیے, پوری دنیا کے لیے ڈینجرس ہے. بیکاز جو اسٹریٹ آف ہارموز کی سگنیفیکنس ہے, اس کے علاوہ جو ایران کی میسائل کیپیبلٹی ہے, اور ان کی ہمیں نہیں پتہ باقی ان کی جوہری صلاحیتیں اس وقت کتنی ہیں, اور وہ ایکسٹریم سٹیپس کیا لے سکتے ہیں. لیکن یقیناً بہت ایک خطرناک سچویشن ہے, اور خاص طور پر پاکستان کے لیے. ہم جس طرح بات کر رہے تھے, ہمارا ایک بارڈر انڈیا کے ساتھ ہے جو ہمیشہ کا والیٹائل ہے, اب افغانستان کے ساتھ الگ مسئلے چل رہے ہیں. تیسرا, اگر ایران کی طرف اس طرح کی ایک آلموسٹ عالمی جنگ کی صورتحال جو بن رہی ہے, تو پاکستان اس وقت نہ چاہتے ہوئے بھی واقعی ایک نیشنل سیکیورٹی اسٹیٹ بنتا جا رہا ہے, اور اس کے ہر طرف جو ہے نیشنل سیکیورٹی کنسرنز ہیں. اور اگر تیل کی پرائسز اوپر جاتی ہیں تو پاکستان ان ملکوں میں سے ہے جو کہ اگر تیل کی قیمت نیچے رہے تو ہمیں اس کا فائدہ ہوتا ہے. ہمارے زر مبادلہ جو ہے وہ بچتا ہے, ڈالرز ہمارے ریزرو کچھ تھوڑی دیر بہتر ہو جاتے ہیں. ہمارے اندر ملکی کوئی اسٹریٹجی چل رہی ہو معیشت سے منسلک کہ نہیں, صرف آئل کی پرائس اوپر نیچے آنے سے یہاں پہ بہت امپیکٹ آتا ہے, جس طرح کہ ہم نے پہلے بھی دیکھا ہے. سو پاکستان کے لیے تو یہ بہت ایک اہم وقت اس وقت چل رہا ہے. اور ہم نے ابھی شو سے پہلے میں دیکھ رہا تھا کہ عمان کے فارن منسٹر نے کنفرم کیا ہے کہ اگلا دور جو ہے وہ ڈسکشن کا بالکل جنیوا میں ہوگا, اور میرے خیال میں جمعرات کا کہا ہے. سو ہم امید کر سکتے ہیں کہ یہ ڈائیلاگ سے ایک انٹرنیشنل کرائسس اور وار کی جو سچویشن ہے اس کو اوائڈ کیا جا سکتا ہے, اور دنیا بھر میں جو اس کے اثرات ہیں ان سے بچا جا سکتا ہے. لیکن ساتھ ہی جو اس وقت ہم ڈپلائمنٹ دیکھ رہے ہیں آف انٹرنیشنل فورسز, وہ خاص طور پہ امریکہ کی بٹ دوسرے ممالک کی بھی ایران کے ارد گرد, تو اس سے لگتا نہیں ہے کہ یہ انلیس ایران کوئی بہت بڑی چیزیں باتیں ان کی مان لے تو معاملات یہاں پہ رکیں گے. ہو سکتا ہے ایک فل آؤٹ بلون آؤٹ جنگ نہ ہو, اور کوئی پھر وہ جس طرح پہلے ہوئی تھیں, ہو سکتا ہے پری ایگریڈ سرجیکل سٹرائکس یا ایسی کوئی چیزیں ہو جائیں, لیکن کچھ نہ کچھ ہوتا ہمیں نظر آ رہا ہے. پاکستان کو اس وقت بڑے دھیان سے اس معاملے میں چلنے کی ضرورت ہے. ہمیں اپنے ایک وہی جا کے اپنے مسلمان ممالک کے ساتھ بھی کھڑے ہونے کی ضرورت ہے. ہمیں ایران کی عوام کا بھی سوچنا ہے. ہمارا ان کے ساتھ ایک طویل بارڈر بھی موجود ہے. ہماری بہت سارے شہری جو ہیں وہاں پہ زیارتوں کے لیے بھی جاتے ہیں. ہمارا ایک بڑا گہرا ظاہر تعلق ہے ایران کے ساتھ, اور ہمارے ملک کے اندر بہت زیادہ لوگ جو ہے ایران کی جو پوزیشن ہے فلسطین کے معاملے کے اوپر, اسرائیل کے معاملے کے اوپر, اس کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے. جو فلسطین سے بھی ریلیٹڈ اس وقت سچویشن ہے وہ بھی نیڈس ٹو بی واچڈ ویری کیئرفلی.
بالکل آپ صحیح کہہ تو رہے ہیں. ان سب معاملات کے اندر پاکستان بالکل سینٹر میں. بیرسٹر صاحب اس کے اوپر بھی کمنٹ کر دیں کہ ہم اسرائیل کو اپنا دشمن مانتے ہیں, امریکہ کو اپنا دوست مانتے ہیں, اور امریکہ کا ریموٹ اسرائیل کے ہاتھ میں ہے. دیکھیں ایک چیز ہے کہ میری اور آپ کی دوستی یا کوئی ڈس لائک آپس میں ہو سکتی ہے, لیکن جہاں پہ ممالک کی بات آتی ہے دیر آر نو پرماننٹ فرینڈشپس. وہ کہتے ہیں دیر اونلی انٹرسٹ. تو انٹرنیشنل ریلیشن میں انٹرسٹ ہوتے ہیں. پاکستان ہم مذہبی طور پہ ہم مسلمان ہیں, مسلمانوں کے ساتھ کھڑے ہیں. ظاہر ہے فلسطین کے ہر لہو کا جو ایک اثر ہے وہ پاکستان کا ہر شہری بھی فیل کرتا ہے, لیکن ساتھ ساتھ ہم نے اپنی قومی سلامتی, پاکستان کی سینکٹریٹی کو دیکھنا ہے. ہم یہ جن مراحل سے گزر رہے ہیں, ہم ارد گرد ممالک کو بھی دیکھ رہے ہیں کہ جہاں پہ ممالک خود مضبوط نہیں رہے تو وہاں پہ کیا ہو رہا ہے, اور وہاں پہ پھر دنیا کی اور پاورز آ کے کیا کر رہی ہیں. سو ہمیں اپنے انٹرسٹ بھی دیکھنے ہیں. بالکل. سو ہم اپنے فلسطین موقف سے بھی نہیں ہٹ سکتے, لیکن اس وقت جس کے پاس حکومت ہے, جن کے پاس, ان کو یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ ٹائٹ روپ واک پاکستان کیسے کرتا ہے, اپنے مفاد کو بھی دیکھتا ہے اور اپنے ہمیشہ سے جو فلسطین پالیسی ہے اس کے ساتھ بھی چلتا ہے. بالکل ٹھیک. انجینئر صاحب یور اوپینین سر. جی میں بیرسٹر صاحب کو اس انتہائی خوبصورت جو موقف انہوں نے دیا اس پہ خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں, اور میں ان سے بالکل اتفاق کرتا ہوں. دیکھیں پاکستان کا ایک امہ کا جو عالمی ہمارا تصور ہے, اس سے پاکستان کی وابستگی کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے. یعنی پاکستان نے, اگر آپ اس کو پریکٹیکلی انالائز کریں تو پاکستان جس طریقے سے مسئلہ فلسطین کے ساتھ سنس اپنے 1948 میں جب یہ مسئلہ بنا اس وقت سے جس طریقے سے کھڑا ہے, اس کی مثال شاید دنیا میں اور کہیں نہیں ہے. باوجود اس کے کہ فلسطین کی طرف سے جب تنظیم آزادی فلسطین بھی تھی یا اس کے بعد بھی جو حکومتیں رہیں, ان کی طرف سے پاکستان کو کشمیر کے مسئلے پہ یا ویزا وز انڈیا جو ہے وہ والی حمایت نہیں ملی. لیکن پاکستان نے irrespective of ریسیپروکل بیسس پہ نہیں, پاکستان نے پرنسپل سٹانس اپنایا, نہ صرف اقوام متحدہ میں, سیکورٹی کونسل میں, بین الاقوامی اداروں پہ ویزا وز پرابلم آف پیلسٹائن. لیکن پاکستان کو اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اب وہ وقت آ گیا, اور پاکستان نے بڑی خوبصورتی سے اس بیلنس کو برقرار رکھا ہے. یعنی آپ اگر وہ جو ابھی آپ نے کہا کہ چین اسرائیل کا ریموٹ چونکہ امریکہ کے پاس ہے اور امریکہ پاکستان کا دوست ہے, تو اس طریقے سے ان بلیک اینڈ وائٹ شاید بین الاقوامی خارجہ تعلقات میں جو ہے وہ لکیر ڈرا نہیں کی جا سکتی. مثلا اگر میں آج کی مثال دوں تو چائنا اور یونائٹڈ اسٹیٹس آپس میں ایٹ لاگر ہیڈز ہیں, اکنامک وار میں بھی اور دیگر معاملات میں بھی اور ریجنل ایشوز میں بھی, تائیوان سے لے کر اور آج کے ان کے ٹریڈ کا جو ڈسپیوٹس ہیں وہاں تک. لیکن پاکستان نے بڑی کامیابی سے اس جو یہ پل صراط ہے, جو بیلنس ہے بٹوین واشنگٹن اینڈ بیجنگ, اس کو جو ہے وہ پاکستان نے برقرار رکھا ہے. تو پاکستان کو اس معاملے میں بھی یہاں پہ بھی جو قطع کلامی کی معذرت ایک جملہ ایڈ کر دوں انجینئر صاحب کہ امریکن سیکیورٹیز میں گورنمنٹ پیپر میں سب سے زیادہ چائنا نے انویسٹ کیا ہوا ہے, کوئی 3,000 ارب ڈالر سے زیادہ چائنا نے انویسٹ کیا ہوا ہے. جی میں اس سے انکار نہیں کر رہا, میں تو اس خارجہ پالیسی کی پاکستان کی جو اور اسی تناسب میں آپ آگے چلے جائیں. پاکستان نے بیک وقت جب ابھی وار ہوئی, یعنی ایران پہ کس نے حملہ کیا تھا؟ یونائٹڈ اسٹیٹس نے کیا تھا اور اسرائیل نے. لیکن کیا ہوا کہ پاکستان نے وہاں پہ بھی جو اپنا موقف تھا ایران کی حمایت کا اسے بھی برقرار رکھا, اور فلسطین کے مسئلے پہ بھی ابھی آپ دیکھیں کہ پرائم منسٹر کی سپیچ اگر جو ابھی ہوئی ہے غزہ کے معاملے پہ جو اس میں کونسل میں, تو وہاں پہ بھی پاکستان نے جو ہے وہ اس کو اپنے پرنسپل سٹانس کو برقرار رکھا. اس کے بعد جو ابھی ان کے ایمبیسڈر کی ابھی جو بیان آیا ہے اسرائیل کے اس حق کے بارے میں, اس کے متعلق مشہور ہے اور لوگ جانتے ہیں ان کی پرسنالٹی کو کہ وہ جو انتہا پسند جو جسے آپ کہا جاتا ہے کہ ان میں سے کرسچنز میں سے جو انتہا پسند ہے ان کا تعلق اس سے, اور اس لیے انہوں نے بائبل کا ذکر بھی کیا. اس میں بھی جو 14 ممالک نے, باقی عرب ممالک ہیں اور پاکستان اور انڈونیشیا ان میں وہ ہے کہ جنہوں نے اس کے ساتھ کھڑے ہو کے تو اس کی مذمت کی ہے. لہٰذا ہمیں پورا یقین ہے کہ پاکستان کی آج کی خارجہ پالیسی اور حکومت جو ہے اس معاملے کو بھی کہ جو اس وقت بنا ہوا ہے ویزا وز ایران بھی, اس میں بھی اچھے طریقے سے پاکستان دے ول کم آؤٹ
ود جو ہے ایک گلوئنگ کلرز کے ساتھ انشاءاللہ آمین آمین. بات کریں گے اب پی ٹی آئی کی، اور پہلے سوال میں پوچھوں گا بیرسٹر تیمور ملک صاحب آپ سے. ایک طرف گنڈا پور کے لیے کہا جا رہا ہے کہ وہ ہیرو سے ولن بن گئے ہیں، وہ کسی کے اشاروں کے اوپر بیانات دے رہے ہیں. شندانہ گلزار صاحبہ، علیمہ خان صاحبہ پہ تنقید کر رہی ہیں کہ بہنوں کو سیاست سے دور رہنا چاہیے. پی ٹی آئی کے اندرونی حالات آپ کیا دیکھ رہے ہیں سر؟ مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں خان کا؟ دیکھیں ان سب باتوں سے میرے خیال میں پاکستان تحریک انصاف کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا. پاکستان تحریک انصاف چند لوگوں کی پارٹی نہیں ہے، کروڑوں لوگوں کی پارٹی ہے. مجھ جیسے شخص نے جس نے پہلی دفعہ بھی 2024 میں الیکشن لڑا ایک سابق وزیر اعظم کے خلاف، جو میرا ملتان سے رزلٹ آیا سارے ملک کے سامنے. سو میرے خیال میں اس سے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا. ہم نے پہلے یہ دیکھا پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ تو اس سائز سے بہت چھوٹی تھی. پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ مشرف دور میں کیا ہوا، وہ کتنی رہ گئی تھی، اور آج وہ حکومت میں ہیں یہ دونوں پارٹیز. سو لانگ ٹرم میرے خیال میں اس سے پاکستان تحریک انصاف کا کوئی زیادہ تو کچھ نہیں ہو رہا. افسوسناک ہے بالکل. یہ میں کہوں گا کہ جس طرح کی باتیں کی جا رہی ہیں یقیناً یہ جو ہے بڑی انہونی بات ہے کہ عمران خان صاحب کی جو فیملی ہے، خاص طور پہ ان کی بہنیں جو ہیں، جو ہر وقت ان کا مقدمہ، ان کی صحت کا مقدمہ، پہلے ان کی رہائی کا مقدمہ لڑ رہی ہیں، ان کے خلاف جو باتیں کی جا رہی ہیں وہ بالکل غلط ہیں اور کسی کو نہیں کرنی چاہیے. اگر کرنی ہے تو پھر میرے خیال میں ان کی جگہ وہ خود ہی اس جماعت کے اندر وہ اپنی ختم کر رہے ہیں لوگ، اور کم کر رہے ہیں پارٹی قیادت کے آگے نہیں، عوام کے آگے بھی. کیونکہ عوام تو دیکھیں اس وقت اپنے لیڈر کی صحت کے بارے میں پریشان ہے، ان کو سیاست سے زیادہ لینا دینا نہیں ہے. لوگ جو ہمارے ممبران پارلیمنٹ بن بھی گئے ہوئے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ لوگ ان کو کہتے ہیں کہ ہم آپ سے گلیاں بنانے کا یا نالے ٹھیک کرانے کی بات نہیں کر رہے اس وقت. ہم نے آپ کو ووٹ دیا تھا عمران خان کی رہائی کے لیے، اور اب ان کی صحت کے بارے میں تشویش آ رہی ہے. تو اس کے اوپر سب سے پہلے بات ہونی چاہیے. میں اس بات سے اگری کروں گا کہ سیاست بعد میں ہو سکتی ہے، اس وقت جو یقینی بنانا ہے، اور میں حکومت سے بھی پہلے بھی استدعا کی ہے، ابھی بھی حکومتی ارکان سے بھی کروں گا کہ دیکھیں اگر ایک اس وقت عوام تشویش ہے کہ خان صاحب کا علاج ٹھیک نہیں ہو رہا، تو اس میں حکومت کا ہی فائدہ ہے کہ وہ ان کے فزیشنز کو، فیملی کے کسی ممبر کو ایکسس دے. جب آج کل میں دوبارہ ان کا علاج ہونا ہے تو اپوائنٹمنٹ ہوگی ان کی، اور ان کو ہسپتال میں داخل کرا کے باقاعدہ جامعہ ان کی میڈیکل ایگزامینیشن کی جائے، تاکہ جو بھی کوئی اگر انڈر لائن کنڈیشنز ہیں اس طرح کے سمٹمز کی وہ بھی سامنے آئے، پراپر علاج کیا جا سکے. تو اس میں حکومت کا ہی فائدہ ہو. بالکل ٹھیک. انجینئر صاحب یور اوپینین سر؟ یہ میں سمجھتا ہوں کہ علاج کا جو رائٹ ہے کسی بھی قیدی کا، اور بالخصوص ایک سیاسی جماعت کے بانی کا، وہ بالکل حکومت اسے تسلیم کرتی ہے، اور ان کے لیے تمام نیسیسری سٹیپس اٹھائے گئے. اور اس کے نتیجے میں اب آپ دیکھیں کہ سلمان اکرم راجہ صاحب کا جو بیان ہے وہ ساری یعنی پچھلی جتنی بھی پروپیگنڈے ہوئے، مس انفارمیشن، ڈس انفارمیشن، جو اس کو نام دے دیں، اس کا احاطہ کر لیتا ہے. جب انہوں نے کہا کہ ان کی جو نظر ہے وہ بہت ٹھیک ہے، اور وہ نہ صرف گھڑی دیکھ سکتے ہیں بلکہ ساتھ انہوں نے ایڈ کیا ٹو ایمفسائز، اس پہ مزید جو ہے اس پہ زور دینے کے لیے کہ نہ صرف وہ گھڑی دیکھ سکتے ہیں بلکہ گھڑی کی سوئیاں بھی دیکھ سکتے ہیں. تو یہاں تک تو وہ معاملہ ہو گیا، اور حکومت نے اس انٹینٹ کا اظہار بھی کر دیا تھا کہ اگر ایڈمیشن کی ان کو ہاسپٹل میں ضرورت پڑی کوئی ایسی، کیونکہ ظاہر ہے عمر کا معاملہ ہے، ایک 74 کی ایک ایج ایسی ہوتی ہے جس پہ اس سے بہت پہلے، بلکہ خان صاحب تو چونکہ اچھی صحت ہے، اس سے پہلے شاید آج میری اور آپ کی آئی سائٹ بھی شاید 6x6 نہیں ہوگی. 6x6 تو صرف جے تھنڈر یا معراج اڑانے والوں کی ہوتی ہے، اور 30-35 سال کی عمر میں ہوتی ہے، 40 کے بعد نہیں رہتی. تو بہرحال وہ تو معاملہ حل ہو گیا. اب جہاں تک یہ اندرونی باتوں کا تعلق ہے، اس کا تعلق علاج سے زیادہ، بلکہ آپ دیکھیں کہ وہ جو بیماری ہے وہ تو ان کا ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کا یونیفائنگ ایک ان کا فلیگ ہے، پرچم ہے جو ان کو متحد کرتا ہے. رائٹ. بہت بہت شکریہ انجینئر راجہ قمر الاسلام صاحب، بہت بہت شکریہ بیرسٹر تیمور ملک صاحب، آپ کے وقت کے لیے بہت شکر گزار ہیں. ہم کے اختتام پر ہم آپ سے یہی کہیں گے کہ سوشل میڈیا پہ ہمیں اپنا فیڈ بیک ضرور دیا کریں. وی آر ویٹنگ فار اٹ. اپنا خیال رکھیے گا. I'll see you tomorrow. Until then, اللہ حافظ.